اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ سب سے بہتر بات اس کی ہے جو توحید کی طرف دعوت دے، وہ جو توحیدانہ بات کرے، جس بندے کے عمل میں بھی توحید ہو، جس کے اخلاق اور دل میں بھی توحید ہو، اور وہ کہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں، یعنی وہ بندہ جس کی باتوں میں بھی توحید ہو، اخلاق میں بھی توحید ہو اور اعمال میں بھی توحید ثابت ہو رہی ہو۔ قرآن تو ہمیں کہتا ہے کہ ایسے لوگوں سے سیکھا جائے جو احسن القول ہیں۔ اب احسن القول کون لوگ ہیں؟ جن کی ہر بات میں توحید کا عنصر نظر آئے، خدا کی طرف بلانے والے لوگ، وہی احسن القول ہیں۔ سے اگلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتے، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہوگی ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ تو یہاں پہ ایک بہت خوبصورت پہلو ہے کہ قرآن مجید ہمیں ایک حکم دے رہا ہے کہ ہم نے کس طرح رنجشوں کو دور کرنا ہے۔ اگر ہم یہ لو اپنا لیتے ہیں، یہ قانون اپنا لیتے ہیں اور قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہیں تو وہ بندہ جس سے ہماری دشمنی ہوگی اللہ تعالیٰ ہمارے اور اس کے بیچ میں دوستی پیدا کر دے گا۔ وہ گالیاں دے آپ خاموش ہو جاؤ، بد سلوکی کرے آپ اس سے اچھا سلوک کرو، بد کلامی کر رہے آپ اس سے اچھا کلام کرو۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں بالکل اس کا الٹ ہو گیا۔ بدقسمتی سے اب تو ٹکر کا مقابلہ ہو تاکہ کون زیادہ بد کلامی کرے گا۔ بد کلامی میں ہم کتنی اپنی کمائی ہوئی نیکیاں بری طرح ضائع کر دیتے ہیں کہ کبھی کبھی شاید کچھ بچتا بھی نہ ہو۔ اور اگر کوئی ایک بندہ بھی لچک دکھا دیتا ہے، ادب دکھاتا ہے، اور اگر کوئی ایک بندہ بھی لچک دکھاتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے، ادب کرتا ہے اور قرآن کی اس آیت پر عمل کرتا ہے تو بہت ساری مزید گناہوں سے بچت ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں عام طور پہ کسی قسم کی خون ریزی یا قتل و غارت کی شروعات اسی طرح ہوتی ہے کہ بد کلامی ہو رہی ہوتی ہے، رنجشیں ہوتی ہیں اور رنجشوں کو بھڑکایا جاتا ہے اور پھر فساد زیادہ خطرناک صورت اختیار کر دیتا ہے اور پھر انسان ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے کہ معافی کا راستہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس میں ایک بہت بڑا پہلو جو ہے وہ ان کا بزرگوں کا ہے کہ جب ان کے بچے پرورش پا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو شروع سے ہی صبر کی، اخلاقیات کی، اچھا بولنے کی تعلیم نہیں دے رہے ہوتے۔ اور آج کل کے ٹی وی پروگرامز جو وہ دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ، جو مواد آ رہا ہے وہ تو خرابی میں پورا کا پورا کردار ادا کر رہا ہے۔ صبر ایک رات میں ایک دن میں بندہ نہیں سیکھتا، صبر کرنا پڑتا ہے تب انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر ماں باپ یا بڑے بزرگ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو صبر کی تعلیمات دینا شروع کریں، تو صبر کروانا شروع کریں تو وہ تو پہلے سے ہی اپنے بچے کو جنتی بنا رہے ہیں۔ اور صبر کر کر کے صبر سیکھ کے اتنا بندہ صابر بن جاتا ہے کہ پھر اس کے لیے اس طرح کے اعمال کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بھی اگر ہمارا کوئی فساد ہو، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ اچھے اخلاق پر عمل کرتے ہوئے کوشش کریں کہ اس بندے کو دین کی دعوت دیں، اچھائی کی طرف دعوت دیں، برائی کو اچھائی سے دور کریں۔ اگر معاشرے کا ایک بندہ آج ہی شروع کرتا ہے، 1 سے 2 شروع کریں گے، 2 سے 3 شروع کریں گے اور آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں جو پھیلی ہوئی بد اخلاقی ہے اس میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے، لیکن شروع ہم لوگوں نے کرنا ہے۔ جتنے لوگ اس وقت میرے سامنے ہیں، اگر ہم صرف یہ کوشش کریں اور یہ عہد کر لیں کہ آئندہ سے اگر ہمارے کسی قسم کا کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی فساد ہوتا ہے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کو ختم کرنا ہے اور دوسرے بندے کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، اچھا سلوک کرنا ہے اور اس کو دین کی طرف دعوت دینی ہے۔ تو آج 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 اور کتنے لوگ اس پر عمل کر کے ملک کے اندر اخلاق کا بول بالا کر سکتے ہیں۔ آج یہ چیز بہت عام ہوتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں، شر فساد بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور ان میں کمی نہیں آ رہی ہے، بڑھتے جا رہے ہیں اور اس میں بڑھنے کے قصوروار میں آپ ہم سب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔